ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی شخصیت کی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جو پیدا تو بھارت میں ہوئی لیکن زندگی انہوں نے تاشکند میں بتائی۔ تو دوستو، آئیے سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو جانا پڑے گا دسمبر 1987 میں، چونکہ یہ بات چیت جو ہے یہ دسمبر 1987 کی ہے۔ آج سے کوئی 30 سال قبل سوویت یونین اور ہندوستان مل کر ایک فلم پردیسی بنا رہے تھے۔ اس فلم میں شہر تہوار کے ایک تاجر کی کہانی بیان کی گئی ہے، جو کہ 19ویں صدی میں بغرض تجارت ہندوستان آئے اور یہاں ایک دوشیزہ کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ فلم خواجہ احمد عباس مرحوم کی زیر نگرانی بن رہی تھی، اور اس کی شوٹنگ جب دہلی میں ہو رہی تھی تو اس فلم نے خواجہ احمد مرحوم کے ایک رشتہ دار کو پردیسی بنانے کی اپنی تاریخ دہرائی۔ یہ پردیسی حمید سلطان تھے، جو 1960 سے ریڈیو تاشکند کی اردو سروس سے منسلک رہے۔ ان کی آواز 1987 کے آخری دنوں تک ریڈیو پر گونجتی رہی اور بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لاکھوں سامعین کے کانوں میں رس گھولتی رہی۔ دہلی میں فلم پردیسی کی شوٹنگ کے موقع پر ایک روسی لڑکی لیدا کیمرہ آپریٹر کے طور پر کام کر رہی تھی کہ جوان حمید سلطان اس کے دام محبت کا شکار ہو گیا۔ وہیں انہوں نے شادی کی اور کچھ عرصے بعد وہ سوویت یونین چلے آئے۔ لال بہادر شاستری فوت ہوئے۔ پہلا تکلیف دہ اعلان سلطان کرتے ہیں۔ تاشکند میں تباہ کن زلزلہ آتا ہے۔ دہشتناک اعلان سلطان جی کی ذمہ داری بنتا ہے۔ زلزلے کے دنوں عمارتیں تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن ریڈیو تاشکند اپنے پروگرام جاری رکھتا ہے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں گاڑی پر بیٹھ کر سلطان جی مائک ہاتھ میں لیے برصغیر پاک و ہند کے اردو جاننے والوں کے لیے پروگرام براڈ کاسٹ کرتے رہتے ہیں۔ ریڈیو تاشکند ہو، لینن یونیورسٹی ہو، اردو اسکول نمبر 157 ہو، یا پھر مشرقی موسیقی کا انسٹیٹیوٹ ہو، کہیں بھی اردو یا برصغیر کے بارے میں کوئی لفظ سمجھ نہ آئے یا کوئی سوال اٹھے تو لوگ سلطان جی کے پاس دوڑے چلے آتے ہیں، اور سلطان کا لفظ آخری ہوتا ہے۔ کہیں بھی اردو دانوں کی کوئی محفل ہو، سلطان جی کے بغیر وہ نامکمل تصور کی جاتی ہے۔ آخری دنوں جب وہ سخت بیمار تھے اور بمشکل چند قدم چلتے اور پھر سانس لینے کے لیے رک جاتے، ان دنوں بھی وہ ایک سخت رش کے باوجود لینن چوک میں بھارتی فیسٹیول آنسو کا افتتاح دیکھنے ضرور گئے۔ ریڈیو تاشکند کا اردو شعبہ سلطان جی کی ناگہانی موت سے یتیم ہو کر رہ گیا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے اخبارات کو تو شاید ان کی موت کی خبر معلوم بھی نہ ہو سکی، لیکن تاشکند کے اخبار پراودا واستوکا یعنی مشرق کی سچائی نے ان کی موت کی خبر شائع کی اور خراج تحسین پیش کیا۔ آج ریڈیو تاشکند کی اردو سروس کے کسی بھی کارکن سے بات کریں تو اپنے آپ کو سلطان جی کا شاگرد بتاتا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، جبکہ اردو سروس کو قائم ہوئے 30 سال ہوئے ہیں اور سلطان جی کو اس میں کام کرتے ہوئے 27 سال ہو گئے ہیں۔ وہ یوں تو باسط اناؤنسر کام کرتے تھے، مگر چونکہ اہل زبان تھے، اس لیے تمام پروگراموں میں زبان کی نوک پلک سنوارنے کی ذمہ داری بھی ان کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ سامعین کے سینکڑوں خطوط کا تحریری جواب بھی دیا کرتے تھے۔ جب اردو سروس کی تاریخ کو دہراتے ہیں تو سلطان جی کی تاریخ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کے لیے تاشکند معاہدہ امن ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ ایوب شاستری کی اس ملاقات کا سب سے پہلا اعلان اردو میں سلطان جی کی آواز میں ہی کیا گیا۔ سلطان جی نے شراب کے بارے میں سلطان کی روایت خوب نبھائی۔ آخری دنوں میں ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود بھی شراب اور سگریٹ سے قطع تعلق نہ کر سکے۔ اگرچہ زندہ دلی سے ان کا چولی دامن کا ساتھ تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی افسردہ ہو جاتے۔ اپنی افسردگی کا راز بتاتے ہوئے انہوں نے ایک دن مجھے کہا، 28 جنوری 1988 کو میری عمر 60 سال ہو جائے گی تو پینشن لے کر سیدھا انڈیا جاؤں گا۔ میں انڈیا میں مرنا چاہتا ہوں۔
लेकिन अफसोस तपदिक, कैंसर और जिगर की खराबी ने मिलकर उन पर हमला किया और सोवियत उज़्बेकिस्तान में उर्दू ज़ुबान का ये सिपाही 4 दिसंबर 1987 बरोज़ जुमा को ताशकंद के एक टीबी सैनिटोरियम में चल बसा। सुल्तान जी की ये ख्वाहिश तो पूरी न हुई कि भारत में दफन हो सकें, लेकिन वो एक भारतीय ज़बान को तरक्की देते हुए परदेश में ज़रूर मर गए और चलनजार नामी इलाके की जरखेज़ मिट्टी ने उन्हें अपने अंदर पनाह दे दी। अफसोस तो यह है कि उनके जनाजे में बहुत सारे सोवियत उर्दूदान मौजूद थे, लेकिन हिंदुस्तानियों की तादाद सिर्फ 5 ही थी। अगरचे ताशकंद में हिंदुस्तानियों की तादाद इस वक्त कोई 100 के करीब है, ताहम हिंदुस्तानी कौंसल जनरल योगेंद्र कुमार बजाते खुद उनकी आखिरी रसूमात में मौजूद थे। सुल्तान की एक और ख्वाहिश भी थी जो कि वो अक्सर औकात दोहराया करते थे कि उनकी लड़की गज़ल का ब्याह किसी हिंदुस्तानी से किया जाए, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। इंतकाल से कुछ अर्सा पहले गज़ल का ब्याह शेखर से हो गया। सुल्तान जी की 2 बीवियां और 3 बच्चे हैं। इस छोटे से ख़ानदान में शेखर के शामिल होने से कौमी तौर पर सोवियत और भारतीय कौमें एक बार फिर यकजा हो गई हैं। मजहबी तौर पर यह घराना एक रंगारंग गुलदस्ता बन गया है। ईसाई, मुसलमान, लामज़हब और हिंदू गैर 4 अकायद व यकीन के लोग इकट्ठे हो गए हैं। गज़ल के ब्याह के बाद सुल्तान जी बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे कि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। शायद फिल्म परदेसी अपनी तारीख दोहरा रही है। तो सामीन इकराम, आज की महफिल अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप वस्ती एशिया के बारे में या सोवियत यूनियन के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमें सुनना ना भूलिएगा। आज की बातचीत सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।